جی میرا سوال یہ ہے کہ دوسروں سے جلنے سے، حسد کرنے سے کیسے بچیں، اور دوسروں کو دیکھ کر جلنا کیسا ہے؟ یعنی عرصہ، حسد، یعنی دوسروں کو دیکھ کر جلنے کا انجام کیا ہے؟ شیطان کے اس دھوکے سے کیسے بچیں؟ آسان زبان میں سمجھائیں۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار، شیطان کا نام ہی نام سنا ہے ہم نے، شیطان دکھتا تو ہے نہیں، دیکھا تو آج تک کسی نے نہیں ہے۔ تو دیکھیے، شیطان جنوں میں سے ہے، اور جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ جن یعنی شیطان اس آگ سے پیدا ہے جو آگ آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، تو شیطان کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں جب وہ ہمارے اندر برا خیال ڈالتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم قرآن کو چیک کرتے ہیں کہ قرآن واقعی میں آسمانی سچی کتاب ہے اور سچی خبر دیتی ہے۔ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ شیطان جو یہ تھا، ابلیس جنوں میں سے، جب سنسار کے سچے مالک جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس نے کہا، سارے فرشتوں کو حکم دیا، اور یہ ابلیس بھی تھا وہاں پر، جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، سجدہ اللہ ہی کو تھا۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کعبہ جو ہے ایک دشا ہے، ایک رخ ہے، سجدہ کعبے کو نہیں کرتے ہم، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، سجدہ اللہ ہی کو تھا، لیکن اس میں ٹیسٹ تھا، فرشتوں کا اور شیطان کا امتحان تھا۔ تو سارے فرشتے اللہ کے حکم سے جھک گئے، مگر شیطان ابلیس نہ جھکا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس سے جو ہے آدم علیہ السلام کو دیکھ کر جلن پیدا ہوئی، عرصہ پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا کہ یہ جو ہے مٹی سے پیدا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں، میں اس کے آگے سر کیوں جھکاؤں؟ اس حسد میں اب اپنی غلطی پر اڑ گیا، یعنی جس مالک نے اسے پیدا کیا اس کے حکم کو ٹھکرایا، اور پھر حسد کے چکر میں اپنی غلطی پر اڑ گیا اور پھر گھمنڈ میں آ گیا، اور اس وجہ سے شیطان اللہ کے دربار میں مردود ہو گیا، اللہ کا نافرمان ثابت ہو گیا۔ اب اس میں خاص طور پر 3 چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مین 3 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہیں، اللہ کے دربار میں مردود کر دیتی ہے، اور انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ اب جہنم کیا ہے، نرک کیا ہے؟ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کے غصے کا عذاب ہے، سزا ہے۔ اور جنت کیا ہے، سورگ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ خوش ہوگا تو اپنا انعام جنت میں دے گا، اور ناراض ہوگا تو نرک کی آگ میں سجا دے گا۔ اب یہاں پہ بگڑی ہوئی عقل کہتے ہیں، ارے کہ یار جیسے تم انسان، جیسے ہم انسانوں کے اندر غصہ آتا ہے، ہم راضی ہوتے ہیں، ایسے تم خدا کو سمجھتے ہو انسان کی طرح۔ تو میرے بھائی یہی بات سچ ہے، اس کو غور کر کے سمجھیں۔ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے ہمیں اپنی مرضی پہ بنایا ہے، یعنی اللہ کو اچھائی پسند ہے اس لیے اپنے اچھائی میں سکون رکھا، اور برائی ناپسند ہے اس لیے برائی کے اندر بے چینی رکھی۔ اللہ کو اچھائی پسند ہے اس لیے اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، اپنی رحمت کی علامت دیتا ہے، اپنے خوش ہونے کی پہچان دیتا ہے اچھائی میں سکون پیدا کر کے، اور اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی پہ چل۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک دم بے چینی اور گھبراہٹ اور پریشانی پیدا کر دیتا ہے، اپنے غصے کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر کا مطلب دکھاتا ہے، اپنے غصے کو دکھاتا ہے کہ برائی پہ نہ چل، میں نے تیرے اندر بے چینی پیدا کی ہے، اگر برائی پہ چلے گا تو دنیا میں بھی بے چین رکھوں گا، اور موت کے بعد نرک کی آگ میں پھینک دوں گا، جھونک دوں گا۔ تو یہی ہمارا سچا مالک ہے جو ہمیں جیون جینے کے طریقے اس نے سکھائے ہیں، اور ہر موڑ پر ہمیں سمجھاتا ہے۔ جب اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کرتا ہے، برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے جنت اللہ کی رحمت ہے، خوش ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اور جہنم نرک کی آگ اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے۔ جو دنیا میں برائی سے باز نہ آیا، اللہ نے ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ اس کے اندر بے چینی پیدا کری، سمجھایا، باز نہ آیا، تو پھر وہ اللہ کے غصے کا حقدار ہو گیا، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غصے میں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔
تو خاص طور پر 3 چیزیں انسان کو اللہ کا نافرمان، باغی اور مردود، اللہ کے دربار میں نافرمان بنا دیتی ہیں، گنہگار بنا دیتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیز جو ہے خاص طور پر شیطان کے اندر تھیں۔ بھئی اب ایمانداری سے بتاؤ، شیطان کو اللہ نے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو روزی بھی دیتا ہے۔ تو اب سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب اس نے اللہ کا حکم ٹھکرایا، اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو جب اس نے اللہ کا حکم ٹھکرایا تو پہلی نافرمانی کون سی کری؟ کہ اس نے اللہ کا احسان نہیں مانا۔ مالک نے پیدا کیا، جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس نے احسان نہیں مانا، ناشکری کی۔ جب کوئی انسان کسی کا احسان نہیں مانتا، ناشکری کرتا ہے، تبھی اس کے حکم کا انکار کرتا ہے، اس کی بات کی جو ہے قدر نہیں کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے۔ بھئی احسان نہ مان کر انسان جب ناقدری کرتا ہے کسی کی بھی تو اس کی بات نہیں سنتا، اس کے حکم کو نہیں مانتا، سیدھی سی بات ہے۔ جب کسی کی عزت نہیں کرے گا تو اس کے حکم کو بھی نہیں مانے گا۔ تو پہلی نافرمانی اس نے اللہ کا احسان نہیں مانا، اللہ کی ناقدری کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اب جب کوئی انسان اللہ کا احسان نہیں مانتا تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے اس کے کرموں کے عوض۔ اب جب اس کی عقل خراب ہوگی تو وہ الٹے ہی کام کرے گا، جبکہ حقیقت میں صحیح کام تو یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا اس کا احسان مان، اس کے حکموں کو مان، اسے راضی کر تاکہ وہ تو اس کے انعام کا حقدار بنے۔ شیطان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہے اللہ کے حکم کو مانتا اور پھر جو ہے جنت میں ہمیشہ کا جیون حاصل کرتا، کامیابی کا جیون حاصل کرتا، لیکن اس کی عقل خراب ہو گئی۔ اس نے پھر اگلا قدم بھی نافرمانی کا اٹھایا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ کر وہ جو ہے حسد پیدا ہوا اس کے اندر، اور جب اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تجھے کس چیز نے روکا ہے میرے حکم سے؟ تو پھر اس میں حسد پیدا ہوا، یعنی کہ جو ہے یہ خاک سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے۔ تو پھر وہ اکڑ میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا۔ تیسری غلطی یہ کی کہ وہ گھمنڈ میں آ گیا۔ اب یہ ساری باتیں الٹپ نہیں ہیں، کبھی آپ سمجھ رہے ہو کہ الٹپ بھونک رہا ہوں میں ایسے ہی۔ قرآن میں جو یہ باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں کی جو دلیل ہے اور جو پہچان ہے، جو نشانی ہے، میں آپ کو دنیا میں دکھاؤں گا، ثابت ہو جائے گا کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اب آپ سب سے پہلے دیکھیں، آپ شیطان کی یہی چیزیں انسانوں کے اندر، جن لوگوں پر شیطان سوار ہے، کیونکہ شیطان کی جو اپنی برائی ہے وہی لوگوں کے اندر ڈال کر لوگوں کو اللہ کا نافرمان بناتا ہے، سچے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ کا نافرمان ہوگا اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ وہ اللہ کا احسان نہیں مانے گا، اس کی ناقدری کرے گا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرے گا، اوروں کی پوجا کرے گا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائے گا، اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، جیون دیا، اس پہ احسان کیا، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس پہ احسان کیا، وہ اس کے احسان کے بدلہ نہیں چکائے گا، اس کے احسان کے بدلے میں اس کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا۔ یہ سب سے پہلی شیطان کی صفت ہو گئی، شیطان کی عادت ہو گئی، جو شیطان صفت انسان میں ملے گی، جو ادھرمی لوگ ہیں ان کے اندر ملے گی۔ اچھا، اب دوسری کیا ملے گی کہ دوسرے کو دیکھ کے جلنا، حسد کرنا، جیسے شیطان آدم علیہ السلام کو دیکھ کے جلا تھا۔ ایسے ہی جو آج دھرتی پہ آپ انسان دیکھیں گے، ادھرمی جو لوگ ہیں، ادھرم پہ چلنے والے، برائی پہ چلنے والے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلنے والے، وہ بھی ان کے اندر بھی یہ بات ملے گی کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر جلیں گے۔ وہ کیا چاہیں گے کہ بھئی ہم ہی اچھے کپڑے پہنیں اور سب ننگے پھریں، ہم ہی کھائیں اور سب بھوکے رہیں، ہماری بڑھیا کوٹھی بلڈنگ ہو، اوروں کی جھونپڑی بھی نہ ہو، ہم ہی دنیا میں زندہ رہیں اور سب کو مار دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حسد، دوسروں سے نفرت کرنا، اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سمجھنا۔ اور تیسری چیز ہے پھر گھمنڈ کرنا۔ شیطان نے پھر گھمنڈ کیا، اپنی غلطی پڑ گیا۔ اب گھمنڈ کا نچوڑ کیا ہے؟ گھمنڈ کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان زمین و آسمان، پوری دھرتی پر سب سے بڑھیا اپنے آپ کو سمجھے گا، باقی سب کو بیکار سمجھے گا، جبکہ یہ انسان کی حقیقت کے خلاف ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کے خلاف ہے۔ انسان گندگی سے پیدا ہوا،
اور پھر کچھ دنوں کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے ہیں؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو مرنا ہے، مٹنا ہے، مٹی میں ملنا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اس کو گندے پانی قطرے سے انسان بنایا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، جو اس کو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی ادھرمی لوگ ہیں، جتنے بھی جو ہے اللہ کی رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھیا ہیں دھرتی پر، اسی لیے جو لوگ کمزور ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ اچھائی کی راہ پر چلنے والے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم ہی رہیں، باقی سب کو مار دیں، ہندو راشٹر بنائیں، ہم ہی رہیں بس خالی، باقی سب کو مار دیں۔ تو بھئی ادھرمیوں کے اندر یہ چیز تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا میں، تو بس یہی ثبوت ہے کہ شیطان صرف لوگوں میں، ادھرمی لوگوں میں جو شیطان بستا ہے، ان کے اندر شیطان کے لچھن صاف صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ شیطان کے اندر یہ معاملات جو اس ٹائم ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اس نے کی، اور جو ہے اللہ کا احسان نہیں مانا، ناشکری کری، اور پھر آدم علیہ السلام کو دیکھ کر اسے حسد پیدا ہوا، پھر گھمنڈ پیدا ہوا، ہیں اللہ کا باغی بن گیا، انکاری بن گیا۔ تو یہی شیطان کے لچھن آپ دنیا کے اندر جو جن لوگوں پر شیطان سوار ہوتے ہیں، ادھرمی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ دیکھ کر اس بات کو سمجھ جائیں کہ قرآن سچی کتاب ہے جو سچ بیان کرتی ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ نے پیدا کیا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، تو قاعدہ یہ بنتا ہے کہ اس کا احسان مانیں، اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اسے راضی کریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں۔ مگر اس کے احسان کے بدلے میں اس کی ناشکری کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کی رچنا کے خلاف چلنا، یہ شیطان کا لچھن ہے۔ اب جس انسان کے اندر بھی آپ کو یہ لچھن ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ شیطان ہے، انسانی شکل میں شیطان ہے، وہ دھرم پہ نہیں ہے، ادھرم پر ہے۔ بھئی اللہ تو چلو دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ کو، اللہ کے بندے پیدا کیے ہوئے انسان تو آپ کو دکھ رہے ہیں۔ اب جو انسان اچھا انسان کسی پر احسان کرے اور وہ برا انسان اس کا احسان کا بدلہ احسان سے نہ دے، برائی سے دے، تو جس نے بندے کا احسان نہیں مانا وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا؟ یہی فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کسی دوسرے انسان کا، اللہ کے بندے کا احسان نہ مانا تو وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا؟ اب بجائے احسان ماننے کے وہ اس کو دیکھ کر جل رہا ہے ہیں، اور گھمنڈ میں آ کر اس کو نقصان پہنچانے کے اسکیم بنا رہا ہے اور گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں لچھن بھی شیطان کے ہیں، جلنا اور گھمنڈ کرنا۔ جس انسان کے اندر آپ کو یہ لچھن ملے، سمجھ جاؤ کہ یہ ادھرمی ہے، دھرم پہ چلنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے مالک کا ناشکرا۔ دوسری بات، جب اس کی سچائی، جب اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں سچائی دکھاتا ہے، سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چھپا ہوا ہے، وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے نبیوں کے دوارا، اور نبی بن دیکھے اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی رچنا کے حساب سے اس کا قانون بتاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس سے جلتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف سے وہ جلتے ہیں، انہیں اللہ کی تعریف ہجم نہیں ہوتی۔ جیسے آج کے دور میں دیکھ لیں آپ، جس کی یہ دنیا ہے، اس اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ پوری دنیا میں وہ دکھا رہا ہے، اور قرآن مجید اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو سنسار کا سچا مالک چھپا ہوا ہے، جو دکھتا نہیں ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، جو حقیقت میں ہے ہی تعریف کے لائق۔ وہ انسانوں کا امتحان لے رہا ہے کہ کون میری تعریف پہ راضی ہوتا ہے اور کون تعریف پہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ساری دنیا میں اللہ کی رچنا کے حساب سے اس کا قانون بتایا جا رہا ہے قرآن کے دوارا، اور اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے بن دیکھے۔ اب جو لوگ انسانی شکل میں شیطان ہیں، وہ اللہ کی رچنا کے آدھار پر جیون جینا پسند نہیں کرتے، اچھائی پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ تو پہلی ناشکری تو یہ ہے کہ اپنے مالک کی طرف غور نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے مورتیاں بنا کر کے گڑیا گڈوں کی طرح جو ہے اس میں کھیل رہے ہیں، سچے مالک کی طرف غور نہیں کرتے، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، برائی کو پسند کرتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کو پسند نہیں کرتے کہ اچھائی پہ چل، اور اس کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں، اور پھر انہیں اللہ کی تعریف سے چڑھتے ہیں۔
جب ایک اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو اس سے چڑھتے ہیں، اسی لیے اپنے گھمنڈ میں آ کر اور اسلام کو مٹانے کی بار بار دھمکی دیتے ہیں اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، اسلام کی سچائی کو مٹانے کی طاقت لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام کا بال باقا بھی نہیں کر سکتے، یہ اسلام کو کیا مٹائیں گے، یہ کچھ سمے کے بعد بیچارے خود مٹ جائیں گے، کیونکہ ان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا جب موت دے کر اٹھا لے گا۔ اللہ تو اپنے بندوں کو اچھے اور بروں کو چھانٹ رہا ہے کہ کون اس کی تعریف پر راضی ہوتا ہے، کون اس کے سامنے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کے حکم پہ آ جاتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے طریقے پہ چل کر اللہ کو راضی کرتا ہے، اور کون اپنے گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے، کون اس کی تعریف پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر اصل جیون موت کے بعد ہے، پھر جو گھمنڈ میں مرے گا، اللہ کی نافرمانی کر کے مرے گا، وہ نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا، اور جو اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ کے سچے پیغام سن کر ڈر کر اس کے حکم پہ چل کر اسے راضی کر کے جائے گا، وہ موت کے بعد جنت کا انعام پائے گا۔ تو آج یہ جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، اسلام سچا دھرم ہے، یہ خود برائی پر ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا احسان ماننے والے نہیں ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، اور سچائی سے اور ایک اللہ کی تعریف سے، اللہ کے بندوں سے حسد اور جلن کرنے والے ہیں، جلنے والے ہیں، اور اپنے گھمنڈ میں شیطانی صفتیں ہیں، یہ شیطانی لچھڑ ہیں، یہ اپنے گھمنڈ میں پھر دھرتی پر فساد پھیلانے والے ہیں۔ اب یاد رکھیں، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں۔ ہر انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے۔ اب جو شیطان کے راستے پہ چل کے مرے گا میرے بھائی، وہ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہے، موت کے بعد نرک کی آگ میں سزا پائے گا اگر وہ شیطان کے راستے پر چل کے مر جائے گا۔ دیکھیے، یہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا کر کے اسے ہوش اور سمجھ دیتا ہے، اور اس ہوش اور نیت اور سمجھ کو پھر چھوڑ دیتا ہے، فری ول دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان ابلیس کو بھی جو ہے ہوش اور سمجھ اور نیت دی اللہ نے، اور اسے فری ول دیا، پھر اس کا امتحان لیا، تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کا بجائے احسان ماننے کے ناشکری کی، تو وہ مردود ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، وہ پریکشا میں، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے پوتر ہے۔ مطلب کیسے؟ کہ شیطان کو ایک سمجھ دی، ایک ہوش دیا، ایک نیت دی، پھر اس کا امتحان لیا، پھر چھوٹ دے کر، فری ول دے کر۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے جو ہے شیطان کو ایک دم سے ہی جو ہے شیطان پیدا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دم سے جو ہے شیطان پیدا کر دیتا، کہ ایک دم سے جو ہے شیطان پیدا ہوتا، ایک دم سے برائی کرتا، وہ اسے ہوش اور سمجھ نہ ہوتی، وہ جو ہے برائی کرتا ایک دم سے، تو ہم مانتے نعوذ باللہ کہ یہ ظلم ہے۔ لیکن اللہ نے شیطان کو ہوش اور سمجھ اور نیت دی، اور پھر اسے فری ول دیا، چھوٹ دی، پھر اس کا امتحان لیا۔ اس نے نافرمانی کا آپشن چنا، تو وہ اللہ کے ہاں نافرمان ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو شیطان نے جب اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، تو شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا، بہت گیانی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ مالک ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کا امتحان کیسے لینا ہے۔ اللہ نے پھر جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر شیطان کا امتحان لیا، شیطان کو حکم دیا، سب کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، اور اسے حسد پیدا ہوا، آدم علیہ السلام سے جلن پیدا ہوئی، عیرسا پیدا ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دی۔ یہ تو مالک ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کرے بھائی۔ بادشاہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ بادشاہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کے معاملے میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اب شیطان کو حسد ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے، ان کو دھرتی میں خلیفہ بنایا، ان کے لیے دھرتی وسیع بھوت کر دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جیو دھاری ہیں دھرتی پر، گائے ہیں، بھینس ہیں، کتنے جیو ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑھیا انسان ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ انسان کو اللہ نے کپڑے دیے پہننے کے لیے، انسان دنیا میں دھرتی پر ترقی کرتا ہے۔ سارے جیووں میں جو ہے انسان کے اندر زیادہ عقل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے، شیر کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے، اور جیووں کے مقابلے میں انسان ہی دھرتی پر ترقی کرتا ہے، اس کو عقل دی ہے اللہ نے۔ 50,000 سال پہلے جیسے جانور رہا کرتے تھے، وہ آج بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ 50,000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے جیسے چڑیا گھونسلہ بنا کے رہتی تھیں، وہ آج بھی ایسی رہ رہی ہیں۔
مگر انسان دیکھیں آپ کچے مکان سے پکی اینٹ پر، پھر ٹیل پتھر، پھر جو ہے سیسا اگڑم جھگڑم کوٹھی بلڈنگوں میں رہ رہا ہے انسان، ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے انسان، جبکہ جیسے کہ بھینس کے اندر، گائے کے اندر اور جیووں کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان بھی اللہ کا پیدا کیے ہوئے ایک جیب ہے۔ اب جب دھرتی اللہ نے انسان کے لیے وسیع کر دی تو شیطان کو جلن پیدا ہوا، جب اسے معلوم یہ ہوا کہ دھرتی میں جا کر انسانوں کا امتحان ہوگا اور انسان کو مجھ سے بہتر جو ہے مرتبہ ملا، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ خاک سے پیدا ہے، کیونکہ شیطان جنات جو ہے آگ سے پیدا ہیں اور انسان جو ہے مٹی سے پیدا ہے، تو وہ اور زیادہ جو ہے دشمن بن گیا پھر آدم علیہ السلام کا اور اس کی اولاد کا۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، تو ان انسانوں کو اپنے لیے پیدا کرے گا تاکہ دنیا میں جا کر تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تیری کھوج کریں، تیرے حکموں پہ چلیں، تجھ سے ڈریں اور تجھے راضی کر کے مر کے جائیں اور جنت میں جائیں، اور جو تیری نافرمانی کریں وہ نرک کی آگ میں تیری سزا پائیں۔ تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، میں اس آدم کی نسل کو زیادہ سے زیادہ بھٹکا کے مار دوں گا، بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے ہاں جو تیری سیدھی راہ میں آ سکیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات قرآن کی سچی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھرتی پر گمراہ ہے، شیطان کا شکار ہے، سب دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، جبکہ جیون کیسا ہے کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ رات دن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر کوئی ہوش نہیں مرنے کا۔ اللہ کی طرف، سچائی کی طرف دھیان لگانے والے بہت کم ہیں۔ توحید پرست، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک ایشورواد پہ چلنے والے بہت کم ہیں، اور مشرک زیادہ ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی اور اسے یہ اختیار دے دیا، اسے یہ فری ول دے دیا، اسے یہ چھوٹ دے دی کہ وہ انسانوں کے من میں غلط خیال پیدا کرے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف، تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو انومتی دی۔ اب اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مگر ہم اپنے اندر، جیسے خون ہمارے اندر دوڑتا ہے، اسی پرکار سے شیطان بھی جو ہے ہمارے اندر دوڑتا ہے اور ہمارے من میں غلط خیال پیدا کرتا ہے، اور اس کے سارے خیال اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ سے بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اگر اللہ نہ چاہتا تو شیطان کی ہمت تھی جو برے خیال ڈالتا ہمارے من میں ہیں؟ اللہ نے اسے اتھارٹی دی، اللہ نے چاہا جبھی تو وہ خیال ڈالتا ہے۔ اللہ نے اس لیے چاہا تاکہ ہمارا وہ ٹیسٹ لے سکے۔ جیون کا اللہ نے سمے دے دیا ہے اور ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور دو راستوں کے دو انجام بھی بتا دیے ہیں۔ اچھائی کا انجام سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے مرنے کے بعد۔ اب یہ جو ہمارے اندر جو خیالات جو آتے ہیں شیطان کی طرف سے کہ ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر جل رہے ہیں کہ فلاں چیز اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ حسد جو ہے، عیرسا جو ہے، یہ جلن جو ہے دوسرے کو دیکھ کر جلنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی نافرمانی شیطان کرانا چاہتا ہے کہ اللہ نے جو ہے جس کو بھی جو چیز دی ہے وہ اپنی مرضی سے بہتر سمجھ کے دی ہے، اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نقصان دائک ہے، کیا فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمیں دکھ رہی ہو، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دائک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہم کسی چیز کو نقصان دائک سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ ہمارا بنانے والا ہے، مالک ہے۔ تو دنیا میں جس کے پاس جو بھی کچھ ہے، مال دولت صحت جو بھی کچھ ہے، اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو دیکھ کے جلنا کہ بھئی سامنے والے کے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز اس کو مل گئی مجھے کیوں نہ ملی، اب اس کو دیکھ کے جلنا اور کینہ رکھنا، اس کو جو ہے جل کر جو ہے اس کو نقصان دینے کی جو ہے اسکیم بنانا، منصوبے بنانا کہ اس کو میں کیسے نقصان دوں، یہ چیز اس پہ سے کیسے چھن جائے، مجھے کیسے مل جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا۔ اللہ نے فلاں کسی چیز کو، کسی شخص کو فلاں چیز دی ہے، تو اب تم جل رہے ہو کہ یہ چیز مجھے کیوں نہ ملی۔ ارے اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کی مرضی پر راضی رہو۔ اب اس میں اللہ کی طرف سے ٹیسٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے من میں جو خیال آتے ہیں نا، یہ کسی کو دیکھ کے جلنا، حسد کرنا، عیرسا کرنا، گھمنڈ کرنا،
مانو کہ یہ خیال اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو اجازت نہ دیتا تو شیطان کی ہمت تھی ہمارے اندر خیال ڈال دے، برائی کے خیال ڈال دے ہمارے اندر. یہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں بندے کا ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے. اب جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو اپنی کہانی. میں جب اللہ کے دین، اللہ کا علم حاصل کر رہا تھا اور بہت تیزی سے علم حاصل کر رہا تھا، سبھی دھرموں کے دوارا اللہ کی کھوج کر رہا تھا، سچائی ہے کیا. اور جو اسلام دھرم میں جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر صراط مستقیم، اللہ کا سیدھا اور سچا راستہ ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے، سبھی دھرموں کو چیک کرتے ہوئے، اس راستے پر چلتے ہوئے جب اللہ کی میں کھوج کر رہا تھا، تو میں نے کیا محسوس کیا کہ بھائی میں تو نہیں چاہتا میں کسی کو دیکھ کر حسد کروں، مگر یہ میرے اندر خیال کیوں آتے ہیں. یعنی کہ انسان جب کسی دوسرے کو دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ جلنا، کسی کو دیکھ کر جلنا غلط ہے. یعنی جو بھی برے خیال آتے ہیں، جو بھی انسان برا کرم کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو غلط راستے پر چل رہا ہے، اس راستے پر نہ چل، برائی کے راستے پر نہ چل، اس کا انجام برا ہوگا دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی. یہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کو محسوس کرایا جاتا ہے. اب وہ رکتا ہے یا نہیں، یہ اس کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اب میں نے اپنے اندر محسوس کیا کہ بھائی میں تو کسی سے جلنا نہیں چاہتا، لیکن میرے اندر یہ جلنے کے جذبات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میرا من نہیں چاہ رہا میں جلوں کسی کو دیکھ کر کے، ہیں یہ بری چیز ہے اور مجھے اس سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی جذبات میرے اندر پیدا ہو رہے ہیں. میں تو نہیں چاہتا کہ میں گھمنڈ کروں، لیکن کیوں پھر گھمنڈ کے جذبات میرے اندر پیدا ہو رہے ہیں؟ اب چونکہ میری جلنے سے اور گھمنڈ سے اور جتنی برائیاں ہیں ان سے، یہ سب انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں. یہ چیزیں جب انسان کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے، دنیا انسان کے دل کو جکڑے ہوئے ہوتی ہے، تب یہ خیالات انسان کے من میں پنپتے ہیں، کیونکہ شیطان اندر جمع ہوا ہوتا ہے نا دل کی گہرائیوں کے اندر، تو وہ ان خیالوں کو دل میں ڈالتا ہے، اپنا منہ لگا کر کے دل پر بری بات پھونکتا ہے. اب چونکہ میری بچنے کی نیت تھی، محسوس تو میں کرتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، مجھے کسی کو دیکھ کے جلنا نہیں چاہیے. شیطان من میں خیال ڈالتا ہے، پرائی عورت کو دیکھ کر گندے خیال ڈالتا ہے من میں، حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے بھائی، کوئی بھی غیر مرد پرائی عورت کو دیکھے گا تو وہ دیکھ تو رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اور اگر خیالات سے ہی انسان کے عمل بنتے ہیں، کرم بنتے ہیں، پہلے من میں گندے خیال آتے ہیں، پھر انسان کرتویہ کرتا ہے اس کے اوپر. تو انسان کو پتہ ہے کہ پرائی عورت کو دیکھ کر غلط ویوہار کرنا اس کے ساتھ یہ غلط ہے. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان ناجائز سمبند رکھتا ہے، جب اس کا پتہ پڑ جاتا ہے تو وہ چور کی طرح کیسے کانپتا ہے، اس کے پیر کیسے کانپتے ہیں. جبھی تو انسان کے برائی سے ہاتھ پیر کانپتے ہیں. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں قصوروار ہوں، اس کے اندر یہ احساسات ہیں اس بات کے اللہ کی طرف سے کہ یہ چیز غلط ہے. کسی پرائی عورت کو دیکھ کر غلط خیال من میں آنا، پھر اس پہ کرتویہ کرنا، اس کو پتہ ہوتا ہے. جبھی تو وہ دیکھتے نہیں ہم ناجائز سمبند جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پہنچ جائے تو وہ فوراً بھاگ لیتے ہیں وہاں سے. کیوں بھاگ لیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں. ایشوری رچنا کے حساب سے انسان کے اندر یہ خیالات اور احساسات موجود ہیں، یہی تو امتحان کا ذریعہ ہے. تو یہ خیالات تو ہر انسان کے من میں آنے ہی ہیں، اس سے انسان کوئی نہیں بچے گا، یہی تو امتحان کا ذریعہ ہے. اب ادھر خیال آ رہے ہیں ہمارے من میں کہ ہم کسی کو دیکھ کے جلیں نہ، گھمنڈ نہ کریں، اور ہم آنکھوں سے بے حیائی نہ دیکھیں، کانوں سے بے حیائی نہ سنیں، برائی نہ سنیں، آنکھوں سے برائی نہ دیکھیں، پرائی عورت کو نہ دیکھیں. یہ خیال ہمارے من میں آ رہے ہیں کہ ہم آنکھوں سے غلط خیال جب کسی کو دیکھ رہے ہیں، غلط خیال آ رہے ہیں. اب اللہ کا حکم آتا ہے مالک کا اسی رچنا کے آدھار پر کہ کسی کو غلط آنکھوں سے مت دیکھ، اور خیال آ رہے ہیں دیکھنے کے. اب ہاں یہی تو ٹیسٹ ہے. من میں خیال آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے کہ تو دیکھ غلط پرائی عورت کو. اللہ کا حکم، مالک کا حکم آتا ہے کہ نہ دیکھ. یہ اب امتحان ہو گیا. اب انسان کے من میں کساکس ہوگی، یار دیکھوں کہ نہ دیکھوں، دیکھوں کہ نہ دیکھوں. اگر اس نے دیکھ لیا تو شیطان کا راستہ پکڑ لیا، نہ دیکھا تو اللہ کا راستہ پکڑ لیا. اب یہ دو راستے ہو گئے، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ. شیطان کا راستہ جاتا ہے نرک کی آگ کی طرف، جہنم کی طرف، اور رحمان اللہ کا راستہ، جو اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کرپالو دیاوان ہے، رحم کرنے والا ہے. رحیم کا راستہ جاتا ہے جنت کی طرف، سلامتی کی طرف. تو رحمان کا راستہ جاتا ہے سورگ کی طرف، جنت کی طرف. اب جب میرے من میں یہ خیالات آتے کہ میں تو نہیں چاہتا
کہ میں کسی کو دیکھ کے جلوں ہیں، یا کسی پرائی عورت کی طرف دیکھ کر گندی ذہنیت سے سوچوں، غلط عمل کروں، غلط کرتویہ کروں؟ میں تو نہیں چاہتا، مجھے معلوم ہوتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن میرے من میں پھر بھی کیوں خیال آ رہے ہیں؟ تو وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے، اللہ نے شیطان کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ اگر اللہ نے چھوٹ نہ دی ہوتی تو شیطان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ غلط خیال ڈال دے ہمارے اندر۔ اب چونکہ میری بچنے کی نیت تھی ان چیزوں سے، بات سمجھیں، میری اللہ کے حکم پہ آنے کی، اللہ سے ڈر کر اور ان شیطان کے راستوں سے بچنے کی نیت تھی، تو میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا، پھر محنت کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ مجھے ان تمام برائیوں سے مجھے بچا۔ میں تو بچنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر سے خیال کیوں پنپ رہے ہیں؟ جب میں نے رات دن محنت کری، اللہ سے دعا مانگی، تو پھر جو میرے اندر شیطان اور دنیا دل کی گہرائیوں میں جو ہے، شیطان اور دنیا نے میرا دل جکڑا ہوا تھا، شیطان میرے دل کی گہرائیوں میں جو اندر گھسا ہوا تھا، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس دل کے اندر سے شیطان کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا، اور دنیا کی محبت کو بھی باہر پھینک دیا، اور اپنی محبت داخل فرما دی۔ اللہ کی ایسی پاک محبت ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، کہ جب اللہ کی محبت پاک دل میں آ جاتی ہے تو انسان کے اندر سے ساری برائیاں نکل جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ پوتر ہے، پاک ہے ہر جرم سے، ہر برائی سے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ جب اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے تو پھر اپنے آپ ہی جو ہے جلنا، اکڑنا، گھمنڈ کرنا، دوسروں کو دیکھ کر جلن کرنا، جو بھی شیطانی خیال آ رہے ہیں کہ پرائی عورت کو دیکھ کر جو ہے گندے خیال آنا، یہ تمام چیزیں، گندگیاں ایٹومیٹک انسان کے دل سے اڑ جاتی ہیں۔ پھر اللہ کی پاک اور پوتر محبت جب مل جاتی ہے تو پھر تمام چیزیں جو شیطانی برائیاں ہیں ساری انسان کے دل سے اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے یہ خیال نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں، میں فوراً سمجھ جاتا ہوں، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، کیونکہ موت تک ٹیسٹ ہے نا، موت تک امتحان چل رہا ہے نا۔ اب اللہ کا ٹیسٹ یہ ہو گیا کہ اب میں نے تجھے دکھا دیا یہ چیز، تجھے سمجھا دی، تیرے دل کو پاک کر دیا، اب خیال تو پھر بھی آتے رہیں گے نا، کیونکہ تو اب اس ایمان کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ نہیں، ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں موت تک، اس سے بچتا ہے کہ نہیں، میری پناہ مانگتا ہے کہ نہیں بار بار۔ وہ چیز نہیں ہے اب جو پہلے جیسے کسی کو دیکھ کر جلن پیدا ہوئی اور دل ایک دم سے، دل کے اندر جذبات دل کے اندر امڑا، جلن پیدا ہوئی، دل گھبرایا اور دل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب تو خالی بس اللہ تعالیٰ خیال سمجھا دیتا ہے، اب دل نہیں گھبراتا، دل اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے، سچائی جم جاتی ہے، اور کوئی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ فوراً جگا دیتا ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے، اس سے بچو۔ تو یاد رکھیں، جو بھی برے خیال شیطان من میں ڈالتا ہے، ان خیالوں کے بارے میں انسان کو اللہ کی طرف سے ہوش اور سمجھ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب غلط کو سمجھ کر، جان کر بھی جو ہے اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا تو، اور اسی حالت میں مر جائے گا تو موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا۔ یہی سوال اس سے کیا جائے گا کہ جو تیرے من میں غلط خیال یہ آتے تھے، جن برائیوں کو تو نے پکڑا، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے؟ وہ کہے گا ہاں پتہ تھا مجھے، تو پھر تو کیوں چلا پھر اس راستے پر؟ اللہ نے تو ہر انسان کو سمجھایا تھا نا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، اچھائی پہ چلنا اچھا کام ہے اور برائی پہ چلنا برا کام ہے۔ اللہ نے اپنی رچنا میں ہر انسان کو سمجھایا تھا، اندرونی حصے میں، من کے اندر۔ تو تجھے معلوم تھا نا کہ جھوٹ بولنا برا کام ہے، کہ ہاں معلوم تھا، تو پھر تو کیوں چلا؟ اب چل اس کی سزا پا۔ لہٰذا کوئی بھی انسان مرنے کے بعد اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا غلط کام ہے، یہ اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ہی انسان کے اندر اپنی رچنا نتھی کر کے بھیجتا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی کے خیالات، برائی کے خیالات، اچھائی اچھی ہے، برائی بری ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سمجھا کے بھیجتا ہے انسان کو۔ اللہ نے ہمیں یہ ہوش دے دیا ہے اور سمجھ دے دی ہے، اچھائی برائی ہمیں دکھا دی ہے۔ اب جو برائی سے بچنے کی نیت کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، ایمان حاصل کرنا کی محنت کرے گا، ایماندار اور سچا بننے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو جو ہے ایمانداری کا راستہ کھول دے گا، اس کے دل کو جلن سے، حسد سے، موہ مایا سے پاک کر دے گا، پوتر کر دے گا۔ جیسے شیطان کا امتحان لیا تھا، اسے چھوٹ دی تھی، فری ول دیا تھا، اس کو بھی ہوش دیا تھا، ایک سمجھ دی تھی، نیت دی تھی۔ اب اس نے جیسا ارادہ کیا ویسے اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، وہ مردود ہو گیا، نافرمان ہو گیا اللہ کا، باغی ہو گیا۔ باغی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے قبضے سے باہر نکل گیا، ارے میرے بھائی، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اللہ سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔
بس اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایک سمے دیتا ہے امتحان کا، اس کے بعد پھر سزا یا انعام دیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا بھی ایک سمے دیا ہے، شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے اسے، اور اسے چھوٹ دے دی ہے کہ تو نے برائی کا راستہ اپنایا ہے تو چلتی ہے چھوٹ ہے، میرے بندوں کے من میں غلط خیال ڈال ہیں، جو میرے سچے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ وہ مالک ہے بھائی، اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا دانی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا دانی ہے وہ، اس دھرتی پر کتنی ساری اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، انسان ہے، اور اس کی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے انسانوں کے ساتھ کہ انسان کچھ نہ تھا، اسے جیون دیا، جیون کی شروعات کرائی، جیون دے کر دھرتی پر سارے سادھن دیے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کتنا بڑا دانی ہے، کتنا بڑا سخی ہے، اور انسان اس کی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کر رہے ہیں، پھر بھی سب کو کھلا رہا ہے، پھر بھی سب کے لیے زمین میں سے روزی پیدا کر رہا ہے۔ ارے کوئی بھی فیکٹری مالک ہو، اگر ہم اس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس کے نیم اور قانون کے خلاف ہم چل رہے ہیں، اس کی فیکٹری کا نقصان کر رہے ہیں، کتنے بھی جو ہے دیالو ہو، سخی ہو، دانی ہو، ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ دے دے گا، 2 مہینے کی تنخواہ دے دے گا، پھر ہم اس کے بعد نکال دے گا۔ ساری عمر ہمیں تنخواہ نہیں دے گا وہ، ساری عمر ہمیں کھلائے گا پلائے گا نہیں وہ۔ اللہ کتنا بڑا، سب سے بڑا سخی ہے کہ ساری عمر انسان کو کھلاتا ہے، جبکہ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے ساری عمر، لیکن یہ اللہ کا نیم بنایا ہوا ہے۔ ہاں، جو دنیا میں جیون کا سمے دیا ہے نا امتحان کا، تب تک ہی انسان کھائے گا، موت کے بعد پھر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے نافرمان اور باغیوں کے لیے حرام ہوں گی، اس کو کھا نہیں سکتے پھر، اور صرف انہی کا حصہ ہوں گی جنت کی نعمتیں جو اللہ سے ڈریں، اللہ کے حکم پر چلے، اللہ کو راضی کر کے مرے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے پیدا کیا، جیون دیا، کھلایا پلایا، میں تیرا احسان مانتا ہوں، تیرے احسان کی محبت میں ڈوب کر تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری پوجا کرتا ہوں۔ تو اللہ کا احسان مان کر اس کی عبادت کریں، اس کے حکم پر چلیں، اس سے ڈریں بھی، اس سے جو ہے محبت بھی کریں، اللہ سے رحم کی امید بھی رکھیں۔ اور یہ ناشکری کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجتا ہے، نبیوں کے دوارا، اپنے نیک بندوں کے دوارا۔ اب کسی نیک بندے نے جو ہے کسی ناشکرے کو پیغام سنایا، اللہ کا احسان بتایا ہے، اسے سمجھایا کہ اپنے مالک سے ڈرو، اچھائی پہ چلو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ چلو، اس کا احسان مانو، اس نے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ اب وہ ناشکرا کیا کہے گا اس کے جواب میں؟ ارے چل اپنا کام کر، کسی اور سے جا کے یہ بات کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، آ گیا سر کھانے کے لیے۔ یعنی کہ وہ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مالک کا ناشکرا ہے، وہ کوئی احسان نہیں مان رہا، اور وہ اللہ کی بات کو بے فضول سمجھ رہا ہے، دنیا کے کھیل تماشے کو اہمیت دے رہا ہے۔ جو کھیل تماشا دنیا کی مال دولت موت پہ سب ختم ہو جانی ہے، وہ اس چیز کا احساس اسے جو ہے نہیں ہے، کہ اسے یہ احساس ہے کہ جو ہے میں اللہ کا ناشکرا ہوں، اسے یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے مر کے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ میں کیا کہوں گا اس سے جب وہ پوچھے گا مجھ سے کہ میرے بندے تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، پیدا کیا، ساری عمر کھلایا پلایا، تیرے اوپر احسان کیا، تو نے آج تو میرے احسان کے بدلے میں میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو نے کیا احسان مانا میرا؟ اب وہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر انسان نے احسان نہیں مانا، ناقدری کری ہے، دھرتی پہ جو بھی کچھ کیا ہے تو اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو، اور اللہ کے دربار میں جھوٹ انسان بول نہیں سکتا، تو وہاں پر جواب نہیں دے سکتا، تو ثابت ہوگا کہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو جاؤ میرے بندے، میں نے اپنے ناشکروں کے لیے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے، جاؤ نرک میں دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی روح آتما سے ہی سوال ہوگا، شریر تو مٹی مل جاتا ہے، آتما شریر سے نکل جاتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جب چاہے کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو اسی شریر کے انگوں کے ساتھ زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکل شبد تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے انسان کا امتحان لیا ہے، تو انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، انسان جو ہے دنیا کے رشتے ناتوں میں ہی مگن ہے، اولاد کے لیے کوٹھی بلڈنگ بنا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں، انہی چیزوں میں مگن ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ تو وہ بھولا ہوا کیا ہے؟ اللہ کا ناشکرا ثابت ہو رہا ہے۔ وہ جانتے سب ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی رچنا کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو جتلا رکھی ہے، اس کے اندر نقشی کر رکھی ہے کہ ایک مالک کوئی پکارتا ہے اپنی آتما سے، دکھوں میں تکلیف میں، اور ماننے کو تو چاہے مانتا رہے 33 کروڑ دیو دیوتا، تو چاہے کتنے خدا مان، مگر اللہ نے تو یہ سمجھا رکھا ہے
اپنی رچنا کے اندر کے تو دکھوں میں جو ہے ایک مالک کو پکارتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، اس دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی۔ اگر 10 آدمی ہوں، 10 میں سے 5 انسان صحیح راستے پہ چل رہے ہوں اور 5 غلط راستے پہ چل رہے ہوں تو بھی انسان کو سمجھنا آسان ہے صحیح راستہ کیا ہے۔ لیکن اگر 10 میں سے 1 آدمی کل سچائی پہ چل رہا ہو اور 9 آدمی چل رہے ہوں برائی پر، تب سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کی نافرمان ہے، ناشکری ہے، گمراہ ہیں دنیا میں۔ اب سچے انسان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ میں سچائی ہے کیا، سچائی پہ کیسے چلوں۔ جو انسان زیادہ ہی اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے اور محنت کرتا ہے، اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے اس مشکل دنیا میں۔ تو یاد رکھیں اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ انسان کو اللہ سے بھٹکانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر سب رشتے ناتے اللہ سے بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر سب دنیا بٹورنے کی لگن میں لگے ہوئے ہیں، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تم اپنے مالک اللہ کے علم، اللہ کی کھوج میں جو بھی وقت دو گے وہ تمہیں روکیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ناشکرے ہیں۔ دھرتی پہ زیادہ تر اللہ کے ناشکرے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی باتیں ان کے لیے بے فضول ہیں، اللہ کا علم، اللہ کا گیان ان کے لیے بے فضول ہے، اور دنیا میں مال دولت کمانا بہت بڑی چیز ہے ان کے نظریے میں۔ سب تمہیں دنیا کی کامیابی کی ہی بات کرتے ہوئے ملیں گے زیادہ تر۔ اگر کوئی بیٹا جو ہے اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، اللہ کی طرف وقت دیتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تو ماں باپ سے کہتے ہیں ارے کیا بے فضول کاموں میں لگ گیا بھائی، تو کمانے دھمانے کی دیکھ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ارے تو اپنے کام کی طرف دھیان دے، دھندے کی طرف دھیان دے، بزنس کی طرف دھیان دے، نوکری کی طرف دھیان۔ کس چیز میں لگ گیا خام کو، ہر وقت لگا رہتا ہے، قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی دنیا نہ پڑھ رہی قرآن، سب بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، رسم کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، دھر دیتے ہیں، اپنا دنیا پرستی میں لگے رہتے ہیں۔ تو کو انوکھا نیا علم گیان حاصل کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب زیادہ تر بھیڑ ایسے انسانوں کی ملے گی تو ایمانداری سے بتاؤ کہ اچھے انسان کے لیے سچائی کو پہچاننا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے سمجھ کے، اور اس کے لیے لوگ مشکل کر دیں گے۔ اور زیادہ تر دنیا میں ایسے ملیں گے جو قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، ایک رسم کے اعتبار سے صبح شام پڑھ لیا، دھر دیا، پھر بس اپنا دنیا پرستی میں لگ گئے۔ جب زیادہ تر ایسی بھیڑ ملے گی تو وہ ایسی بھیڑ میں انسان بہہ جاتا ہے۔ جو زیادہ ہی اللہ کے لیے بھاگے گا، کوشش کرے گا، وہی سچائی کو سمجھ پائے گا۔ تو یاد رکھیں رشتے ناتے جو بھی ہوں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، جو بھی دنیا میں رشتے ناتے ہیں، دنیا میں زیادہ تر انسان آپ کو دنیا کے دھوکے کی طرف کھینچتے ہوئے ملیں گے، اللہ سے کاٹتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے ملیں گے۔ ماں باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی رشتہ ناتا ہو، وہ تمہیں اللہ سے کاٹتے ہوئے ملیں گے، دنیا پرستی کی طرف کھینچتے ہوئے ملیں گے۔ اور موت پر دیکھو، عجیب بات سنو، اور موت پر سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے ہمارا بلاوا آئے گا تو کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کوئی ہمیں موت سے بچا نہیں لے گا۔ تو لہٰذا جو تمہیں اللہ کے دین سے روکے، تم اس سے یہ سوال کرو کہ جب میری موت آئے گی رے تو تم میری موت کو روک لے گا، تو میرا ہاتھ پکڑ لے گا، مجھے بچا لے گا۔ اگر تو مجھے بچا لے تو کہنے کا حقدار ہے کہ ارے کیا جو ہے تو جو ہے بیکار کے دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، تو کہنے کا حقدار ہے۔ جب تو میری موت کو نہیں روک سکتا، میرے ہاتھ کو نہیں پکڑ سکتا، مجھے بچا نہیں سکتا یہاں سے جانے سے، تو پھر تو اس بات کا تجھے ادھیکار نہیں ہے کہ تو مجھے اللہ کے راستے سے روکے۔ اگر مجھے موت نہ آتی تو میں دنیا کی خوب مال دولت بٹورتا، دنیا میں خوب کامیابی کی دوڑ لگاتا، لیکن افسوس اور غم کی بات تو یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں کھوج کروں۔ تو یاد رکھیں اللہ نے یہ دنیا ہمیں امتحان کے لیے دی ہے، یہاں بھیجا ہے کچھ سمے کے لیے دھرتی میں ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ اور یہ جتنے بھی رشتے ناتے بنائے ہیں یہ جیون جینے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان جیون جی سکے، اور ایک مر جائے تو پھر اور رشتے ہیں ان کے سارے جی سکے۔ تو یہ رشتے ناتے صرف دنیا تک ہیں اور یہ جیون جینے کا ایک ذریعہ ہے اور امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی انسان کوئی بھی رشتے ناتے والا ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، ہاں جو تمہیں اللہ کی راہ سے کاٹے اس کے بہکاوے میں مت آؤ اور اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، کیونکہ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ بندہ اس کو دنیا سے راضی کر کے جائے۔
اور کسی کے بہکائے ہوئے نہ آئے، پوری دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر اللہ کی طرف کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، پہلے ہی لوٹ جاؤ اکیلے، تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے کیونکہ موت پہ چھوٹنا ہے، اس لیے پہلے ہی سوچ لو کہ میرا یہاں کچھ نہیں ہے، مجھے یہاں سے اکیلے جانا ہے، تو اللہ کے بن جاؤ۔ تو دیکھو بھئی، اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو انسان نیکی کے راستے پر چلنا چاہے گا، اچھائی کے راستے پر چلنا چاہے گا، اللہ اس کے لیے وہی راستہ کھول دے گا اور دھیرے دھیرے اسے امن سلامتی کی جگہ جنت کے گھر میں پہنچا دے گا، دھیرے دھیرے اسے سورگ میں پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ دھیرے دھیرے کام کرتی ہے۔ اللہ کو نرمی پسند ہے، گرمی پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف برائی پہ چلنا چاہے گا، برائی کے راستے پہ چلنا چاہے گا، تو اللہ اس کے لیے برائی کا راستہ کھول دے گا، اور برائی کا راستہ کھول کر دھیرے دھیرے اسے بے چینی کی جگہ نرک میں، جہنم میں پہنچا دے گا۔ تو یاد رکھیں، حسد کرنا ایک شیطانی خیال ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ حسد کرنا غلط ہے، دوسرے کو دیکھ کر جلنا غلط ہے، دوسرے سے عرصہ کرنا غلط ہے۔ حسد ایک آگ کی طرح ہے، کیونکہ جن بھی آگ سے پیدا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہے، اور یہ اسی کا لچھن ہے، جو جلتا ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، عرصہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، حسد اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں غیر مسلمان بھائی، جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اسلام ہی سچا دھرم ہے، سنسار کے سچے مالک کا، پھر بھی حسد کی وجہ سے، عرصہ کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، جلتے ہیں، اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، اور جلنے کی وجہ سے نہیں مانتے، اسی لیے موت کے بعد نرک کی آگ میں جائیں گے۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، جیسے چاہو زندگی گزار لو آپ، لیکن موت کے بعد نرک کی آگ میں جانا پڑے گا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پگ چہن پہلے سے ہی معلوم تھے، اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے دھرم ہیں ان میں سب میں پگ چہن تھے ہمارے آخری نبی کے، کیونکہ جو پہلے نبی آئے تھے انہوں نے سب نے بتایا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری پیغمبر آئیں گے، اور ان کا سارے ناک نقص اور ہر چیز جو ہے پہلی کتابوں میں موجود ہے، ان کی بھوشیہ وانی موجود ہے، تو جانتے سب ہیں، لیکن حسد، عرصہ کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو یہ جو ہمارے اندر خیالات جو پنپتے ہیں شیطان کی طرف سے، ہاں، یہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، ورنہ تو شیطان کی ہمت نہیں جو خیال ڈال دے۔ وہ بھی اللہ کی مرضی اس لیے شامل ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے سکے، امتحان لے سکے۔ اب دیکھو نا، آپ بکری کا بچہ ہوتا ہے، اللہ نے جو ہے اس کے لیے سب کے دل میں محبت رکھی ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی زیادہ ہی خراب لوگ ہیں وہی نفرت کرتے ہیں۔ اب کیوں رکھی ہے کہ وہ بیچاری بکری جو ہے ایسی ہے کہ کوئی خرید کے لے آیا، پھر وہ بیچ آیا، وہ کہیں اور نئی جگہ پہنچ گئی، پھر کہیں اور نئی جگہ پہنچ گئی، تو ان کو جو ہے سب کا پیار ملے تاکہ صحیح سے رہ سکیں وہ۔ اب انسان دوسروں کو دیکھ کر جلتا ہے، سڑتا ہے، عرصہ کرتا ہے، حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ انسان اپنے خلاف کیوں نہیں حسد کرتا، اپنے خلاف کیوں نہیں عرصہ کرتا، انسان اپنی برائیوں کے خلاف کیوں نہیں حسد کرتا، جلتا۔ اب دیکھو نا، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوئے، اور دوسرے کا بچہ روئے تو حسد پیدا ہوئے، عرصہ پیدا ہوئے، نفرت پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان اپنی برائیوں کے خلاف کیوں نہیں کرتا جلن، کیوں نہیں جلتا اپنے خود کے خلاف، کیونکہ خود وہ مکار ہے۔ تو یہ حسد کرنا، عرصہ کرنا، دوسرے کو دیکھ کے جلنا، یہ شیطانی بے فضول خیال ہیں جو اللہ کی طرف سے کاٹنے والے ہیں انسان کو۔ اب دیکھیں، بہت سے برے لوگ جو ہوتے ہیں، مکار جو ہوتے ہیں، جن پر شیطان سوار ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو دیکھ کے بھی حسد کرتے ہیں۔ اولاد کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، اسی لیے تو گھروں کے اندر جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی نہیں بنتی ہے۔ اب ماں باپ نے اولاد کی شادی کر دی، اب جو ہے جب شادی کر دی تو لڑکا جو ہے بیوی کا حق بیوی کو دے رہا ہے، اس کو بھی دیکھ بھال رکھ رہا ہے، تو ماں باپ دیکھ کے جل رہے ہیں اسے، اسی بات پہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ یا اگر بیوی مکار ہے، لڑکا جو ہے اپنے ماں باپ کا حق، ادھیکار ماں باپ کو دے رہا ہے، ان کی بھی دیکھ بھال رکھ رہا ہے، تو بیوی دیکھ کے جل رہی ہے، تو اسی بات پہ گھر میں کلیش ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے سے برے کو بڑھا کر اور امتحان لیا ہے بھائی، یہ زندگی کھیل تماشا ہے، کچھ سمے کا جیون اللہ نے دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، اس جو ہمیں ہوش دے رکھا ہے اللہ نے، ہوش اور سمجھ،
اس ہوش اور سمجھ کو اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، محنت کرو۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، پھر ہمیشہ امن سلامتی کا جیون ہے جہاں ایک کڑ کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ اللہ کو راضی کرو۔ دیکھو کیسے لوگ پٹ پٹ روز مر رہے ہیں، ہمارا بھی نمبر کبھی بھی لگ سکتا ہے۔ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، اس لیے دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، سچائی پہ غور کرو اور اللہ کا علم حاصل کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کا صحیح مقصد پہچان سکیں اور سچائی کے ہوش میں آ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کو کرو۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟